جی ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ضیاء الحق کی قبر ہے، اور اس کے اوپر فرضی قبر کہہ لیں تو جو بھی ہے کہ یہ قبر ہے، اور اس کے اوپر وہ چادر چڑھائی ہوئی ہے قرآن کریم کی آیات کی۔ یہ ایک تو دیکھیں کہ نیچے زمین پہ رکھی ہوئی ہے، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے قرآن کی، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو چاہیے حکومت پاکستان کو یا کچھ ایسے لیڈروں کو چاہیے کہ یہاں تو اس قبر سے یہ قرآن آیات والی جو چادر ہے یا چادر ہے اسے اٹھا دیں، تو یا کم از کم ادھر کو محافظ کھڑا کر دیں۔ یا ایجاد الحق صاحب خود حیات ہیں تو وہ ادھر کم از کم کھڑے ہو جائیں کہ اس چادر کے اوپر جس کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھی ہیں، کم از کم کتے نہ آ کر بیٹھے ہیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی تو نہ کرے اس طرح کہ وہ دیکھو چادر ہے، چادر کے اوپر کتے بیٹھے ہوئے ہیں، کتے سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، جو بھی صورتحال ہے۔ مجھے یہ سارا نظارہ دیکھ کے مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ لاہور کا واقعہ ہے کہ لاہور میں دکانداری کرتا تھا، تو میرے ساتھ ایک جنرل ہسپتال کے سامنے وہ مین بازار ہے ادھر نا، وہ مین بازار کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ مین بازار میں میری دکان تھی، تو میری دکان کے ساتھ جو میرے ہمسایہ دکاندار تھے وہ مالک صاحب تھے۔ تو جو ملک صاحب تھے تو ان کے والد صاحب کو بھی میجر وغیرہ تھے فوج میں نا، تو وہ ایک دن واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگے کہ یار وہ جب ضیاء الحق کا پلین کریش ہوا ہے اور اس کے بعد وہ تابوت بنائے گئے ہیں کہ یہ فلاں انگریز کا ہے، یہ ضیاء صاحب کا ہے، یہ فلاں آفیسر کا ہے، تو اسی طرح وہ بتاتے کہ ان کے والد صاحب کے ایک دوست تھے کہ وہ بریگیڈیئر لطیف تھے، وہ نا لاہوری پارٹی کے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ لاہوری پارٹی کے جو بریگیڈیئر لطیف تھے ان کا بیٹا تھا، تو وہ بڑا ہی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ انکل آپ ایسے کریں کہ مجھے میرے پاپا کا آخری دیدار کروا دیں، ان کا چہرہ دکھا دیں جب تابوت بنے ہوئے تھے، جتنے بندے اس حادثے میں جو فوت ہوئے تھے یا ہلاک ہوئے تھے یا جو بھی کہنے انہیں، یا جو شہید کہتے ہیں وہ شہید کہنے، اور جو بھی صورتحال ہے وہ جو اس حادثے میں جو ہلاک ہونے والے بندے تھے نا، ان میں لاہوری پارٹی کے بریگیڈیئر لطیف صاحب بھی تھے۔ تو بچہ وہ بڑا روتا ہوا ملک صاحب کے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا پاپا مجھے میرے پاپا کا ایک دفعہ چہرہ دکھا دیں، ایک دفعہ چہرہ دکھا دیں۔ بڑا بے قرار تھا۔ وہ جو ملک صاحب کے والد صاحب ہیں وہ ملک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اسے سائڈ پہ دیکھ کے کہنے لگے بیٹا جہاز کریش ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ ایندھن تھا، پٹرول تھا، اور کئی گھنٹے تک ادھر آگ بھڑکی رہی ہے، ادھر تو کسی چیز کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں بچا، اور تو ادھر وہ آپ کے پاپا کی لاش کہاں سے بھائی جانی تھی۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو صرف جو ناغ پورے کیے ہیں، جتنے بندے ادھر اس میں بیٹھے تھے ان کے ہم نے تابوت بنائے ہیں، ہاتھ میں جو ہے اس میں تھوڑا تھوڑا موٹی موٹی رکھ دیا، ادھر سے خاک لے لیں جو بھی لے لیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کے تو مجھے ایک تو وہ واقعہ یاد آ گیا، دوسرا یہ بھی کہ یہ جو قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس پہ کسی عالم دین کو افسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم جو خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، پاک کلام ہے، وہ اس لیے خدا تعالیٰ نے اتارا تھا کہ انسان گمراہیوں سے بچے۔ بدقسمتی کے ساتھ کہ آج گمراہیوں میں انسان دھکیلا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیے کتنی بڑی گمراہی ہے، بجائے اس کے قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم قبروں پر چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ قوم گمراہی کے آخری دھانے پر ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے۔ اگر قرآن کریم کی چادریں چڑھانی قبروں پر مقصود ہوتی تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر یہ چادریں چڑھائی جاتی، یا صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پر چڑھائی جاتی، مگر یہ چیزیں آپ کو مکہ میں نہیں ملیں گی۔ قبروں کو پوجنے والی، قبروں کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھنے والی، یہ ساری بدعتیں ہیں جو بدقسمتی سے آج پورے پاکستان میں رائج ہیں۔